الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المبين لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عين كأنك قد خلقت كما تشاء اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم جان کائنات منبع کائنات روح
تخلیق وجہ کائنات ختم الرسل خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کے بعد آج جمعۃ المبارک کی سعادت گھڑیوں کے اندر آج لفظ و شاعری کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے ختم نبوت اور قادیانیوں کا سربراہ اور ان کا لیڈر اس کی حقیقت. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیا مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی. ارشاد ربانی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. کہ ہم نے ما کان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابا احد من رجالکم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں بنایا ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا وہ اللہ کے رسول ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے ختم کرنے والے ہیں. خاتم النبیین رسالت اور نبوت کے خاتم ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب دیکھیے گا اس کے اندر بعض اوقات انسان کسی سے گفتگو کرتا ہے تو اسے کہتا ہے لیکن وہ پہلے جملہ بیان کرتا ہے لیکن کے لفظ سے اس جملے کو مکمل کرتا ہے. اس میں انداز کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ کام کیا تو میں کہوں گا میں نے کیا نہیں لیکن میں کوشش کر رہا ہوں. لیکن میں کوشش کر رہا ہوں لیکن میں کامیاب ہو جاؤں گا لیکن میں آپ کو نا امید نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے لفظ ولکن رسول اللہ کیوں رکھا؟ لفظ لیکن کیوں رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلا جو ذکر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہاں یہ جملہ کچھ نہ کچھ حکمت رکھتا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا. وہ سوال یہ تھا کہ وہ ہمارے باپ نہیں ہے مردوں میں سے کسی کے مگر رسول تو روحانی باپ ہوتا ہے. رسول تو روحانی باپ ہوتا ہے، نبی روحانی باپ ہوتا ہے، امت کا روحانی باپ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوا نبی اور رسول ہوتا ہے. رب تعالیٰ نے یہاں ما کان محمد ابا احد من رجالکم اس لیے استعمال فرمایا کیونکہ پچھلی امتوں کے اندر یہ ہوتا رہا کہ نبی کا بیٹا نبی، نبی کا بیٹا نبی، نبی کا بیٹا نبی. رب تعالیٰ نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم سے مصطفیٰ پر نبوت کے دروازے کو بند کرنا تھا اور ساتھ ہی فرما دیا
ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کیا ہوا اگر کسی مرد کے بعد ہم نے ان کو نہیں بنایا؟ اس میں حکمت تھی. مگر یاد رکھنا یہ تمہارے نبی بھی ہے اور یہ تمہارے رسول بھی ہے. یہ تمہارے نبی بھی ہے، تمہارے رسول بھی ہے. اور خاتم اور خاتم یہ دو جملے اگر فاعل مراد لیا جائے تو کہا جائے گا نبوت کو ختم کرنے والا. اگر مفعول مراد لیا جائے اسی جگہ پر خاتم النبیین، یہ دونوں جملے بولے جاتے ہیں. ایک فاعل ہے ایک مفعول ہے، ایک فاعل ہے ایک مفعول ہے. دونوں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے. اگر فاعل مراد لیا جائے تو معنی یہ بنے گا مصطفیٰ وہ ہے جنہوں نے نبوت کا دروازہ اور رسولوں کے آنے کا دروازہ بند کر دیا کرنے والے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس شان سے نوازا ہے. اگر فاعل کا معنی مراد لیا جائے یہ شان مصطفی ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے خاتم النبیین. اگر لفظ فاعل مراد لیا جائے تو معنی یہ دیتا ہے کہ مصطفیٰ کی ذات وہ ہے. جب یہ آ گئی ان کے آنے کے بعد ہم نے نبوت کو بھی بند کر دیا، رسالت کو بھی بند کر دیا. اور اگر مفعول معنی مراد دیا جائے، اگر یہ معنی مراد دیا جائے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا تو بھی اس میں بھی عظمت مصطفیٰ ہے، اس میں بھی عظمت مصطفیٰ ہے، شان مصطفیٰ ہے. وہ دیکھیے کیسے ادھر اگر فاعل معنی مراد لیا جائے اس میں فاعل کام کرنے والا مفعول کیا ہوا. اب فاعل مراد لیا تو معنی یہ بنا کہ مصطفیٰ کی ذات ایسی ذات تھی، اس قدر بڑی اور اس قدر عظمت والی ذات تھی. جب حضور آئے تو پھر حضور نے آتے ہی نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا. اور اگر مفعول مراد لیا جائے تو معنی کیا بنے گا؟ اگر وہ جو وحی کا سلسلہ چلا رہا تھا، کبھی ہم کسی سے کلام کرتے تھے، کسی پر وحی اترتی تھی. سارے رسول آئے، ہر دور کے اندر نبی آتا رہا، ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی رسول آتا رہا. مگر مصطفیٰ کی ذات وہ شان رکھتی ہے کہ جب حضور آئے ہم نے مفعول بنے، ہم نے ان پر نبوت کو ختم کر دیا. گویا رب تعالیٰ اعلان کر رہا ہے دنیا والوں کائنات کے اندر جو آخری ذات ہے جس پر ہم نے وحی کی ہے، جسے آخری بنا کر بھیجا ہے اور جس کے ساتھ ہماری آخری ملاقات اور پہلی ملاقات ہوئی ہے، وہ کائنات کے اندر کوئی اور ذات نہیں، فقط ذات مصطفیٰ ہے. فقط ذات مصطفیٰ ہے. معنی فاعل ہو یا مفعول دونوں طرف سے مصطفیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے. جب حضور آئے تو اب ضرورت نہ رہی، وحی کا دروازہ بند ہو گیا، رسالت کا دروازہ بند ہو گیا. مصطفیٰ کی ذات اس قدر مجسمہ بن کے آئی کہ قرآن بول اٹھا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے محبوب کائنات میں اعلان کر دو اب سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، ساری کائنات کے لیے، ہر جن و انس کے لیے، ہر مخلوق کے لیے ہم نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیج دیا ہے. تو گویا اب حضور پر دروازہ بند ہو گیا. اور میں یہ بات دعوے سے کہنے لگا، ان کی کتابوں سے حوالہ بھی دوں گا. مرزا قادیانی فتنہ قادیانی جو اٹھا، مرزا خود کو کافر کہتا، مرزا خود ہی اپنے فتوے کے اندر آتا. اب جب اس نے پڑھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہاں تذکرہ حضور کی ذات کا ہو رہا، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میری ماں کے ہاں اولاد ہوئی، پہلے میری ایک بہن ہوئی اور پھر اس کے بعد میں ہوا. میرے بعد میری ماں کے ہاں اولاد نہ ہوئی تو میں خاتم ہوا. میں کیا ہوا؟ آخری ہوا. اب اس آیت کا ترجمہ وہ اس طرح کر رہا، کس قدر جماعت کے اندر دعا ہوا اس کا. یہاں اللہ تعالیٰ
ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، رسول اور نبی کا جو دروازہ بند ہوا ہے نبوت کا، اس کی بات ہو رہی ہے. اور وہ کہہ رہا ہے میں اولاد میں آخری ہوں تو لہٰذا میں آخری ہوا. استغفر اللہ، اس نے کہا میں خاتم النبیین، کہ میں اولاد کو ختم کرنے والا ہوں. اب اس کے بعد اس کی اپنی کتاب، جب اس نے دعوے نہیں کی، اس کی کتابوں کے حوالے جہاں آپ کے سامنے رکھوں گا. مرزا قادیانی ایسا مخبوط الحواس شخص تھا، یہ خود اپنے فکروں کی زد میں ہے. اس نے اعلان کیا، دریافت القلوب کتاب ہے، صفحہ نمبر 300 ہے، اس کی اپنی لکھی ہوئی کتاب. جب اس نے ابھی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو اس نے کہا، مرزا غلام احمد قادیانی، آسمانی فیصلہ صفحہ نمبر 2، کہتا ہے خدا تعالیٰ جانتا ہے، یہ مرزا قادیانی لکھتا ہے، خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، اور میں اس عقیدے پر یقین رکھتا ہوں جو اہل سنت کے ہے. میں اس عقیدے پر یقین رکھتا ہوں جو اہل سنت کے ہے. میں خدا پر اور مصطفیٰ کی رسالت پر یقین رکھتا ہوں، اور قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں. اور پھر خود ہی کہتا ہے میں مدعی نبی نہیں ہوں، میں مدعی نبی نہیں ہوں، یہ خود اس نے کہا. اور پھر اس نے خود ہی اپنی کتاب کے اندر لکھا، جو شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن وہ جھوٹا ہے. اور اس نے کہا کہ جو دعویٰ کرے وہ اسلام سے بھی خارج ہے، وہ کافر ہے. یہ مرزا قادیانی اس وقت لکھتا ہے جب اس نے ابھی دعوے نہیں کیے تھے. یہ میں آپ کو پہلا رخ دکھا رہا ہوں، اس کا پہلا رخ کیا تھا، پھر اس کے بعد دوسرا رخ اس کی کتابوں سے آپ کے سامنے رکھوں گا. اور پھر یہ دیکھیے گا، جو شخص یہ کہے کہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ کافر، اور اس کے بعد خود ہی دعویٰ کر دے تو پھر کیا ہوا؟ کافر. کیا ہوا؟ کافر. خود اپنی کتاب کے اندر، آسمانی فیصلہ کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 2 پہ لکھتا ہے کہ میں اہل سنت کے عقیدے پر ہوں، میں قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں، میں خدا پر یقین رکھتا ہوں، حضور کو آخری نبی مانتا ہوں. جو دعویٰ کرے نبی ہونے کا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے. تو گویا اس کا پہلا حوالہ. دوسرا، اس نے دہلی کی ایک مسجد کے اندر خطبہ دیتے ہوئے جملہ کہا، کتاب کا نام ہے تبلیغ رسالت، والیوم 2 میں صفحہ نمبر 44، 44 نمبر صفحہ پہ لکھتا ہے. اس نے یہ بات مسجد میں کھڑے ہو کے کہی. مرزا خطبہ دیتے ہوئے کہتا ہے مسجد کے اندر، کہتا ہے کہ میں مسجد کے اندر قسم کھا کے یہ لفظ کہتا ہوں. مرزا کہتا میں قسم کھا کے یہ لفظ کہتا ہوں کہ جو ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا، جو یقین نہیں رکھتا، جو یقین نہیں رکھتا، میرا یہ اعلان ہے اس کے لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس کی اپنی کتاب تبلیغ رسالت جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 44 پہ اس نے خود کہا کہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج. یہ اس نے مسجد کے اندر اعلان کیا، دلی کی مسجد کے اندر اس نے خود خطبہ دیتے ہوئے جملے کہے. پھر اس نے اسی طرح اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 20 پہ اس نے کہا، حضور کی نبوت و رسالت کے بعد جو دعویٰ کرے، یہ جملہ مکمل کر رہا تھا کہ جو حضور کی نبوت و رسالت کے بعد جو شخص دعویٰ کرے گا، حضور کی نبوت و رسالت کے بعد جو شخص دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ اس کی اپنی کتاب. اور اس نے کہا میرا یہ عقیدہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی نبوت و رسالت، اور پھر نبی اور رسول آتے رہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی ٹھہرے. جو انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج. یہ اس کی اپنی کتاب
اسی کتاب کے صفحہ نمبر 20 پہ بیان کرتا ہے۔ اگلی کتاب ازالہ اوہام صفحہ نمبر 614، اس کی اپنی کتاب ہے۔ ازالہ اوہام کے اندر اپنی کتاب کے اندر قادیانی لکھتا ہے، اس نے اس آیت کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کی تفسیر کرتے ہوئے اپنی کتاب کے اندر لکھا۔ اس نے کہا کہ یہ جو قرآن مجید کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین آیت اتری ہے، میرا اس پر عقیدہ ہے، اس کی تفسیر لکھتے ہوئے خود لکھتا ہے اور اعلان کرتا ہے رسول اور نبوت سے مراد جو خاتم ٹھہری ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ازالہ اوہام صفحہ نمبر 614، یہ اس کا پہلا رخ تھا۔ گویا یہ اعلان کر رہا ہے جو نبی ہونے کا اعلان کرے، مرزا خود اعلان کر رہا، جو نبی ہونے کا اعلان کرے وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ رسالت پر یقین رکھتا ہے، اور جو مصطفیٰ کو آخر زمان نبی نہ مانے، یہ مرزا خود ہی کہتا وہ کون ہے؟ کافر۔ یہ اس کی اپنی کتابوں کے حوالے، یہ اس کا پہلا رخ تھا کہ جب اس نے ابھی نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ اب اس کے بعد اس کا دوسرا رخ دیکھیے، حاشیہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 72۔ اس نے جب دعوے شروع کیے، دعوے اس کے بہت ہیں، 12 دعوے کیے اس نے زندگی کے اندر۔ کتنے دعوے کیے؟ 12 دعوے۔ یہ اس قدر مکار اور بے غیرت شخص تھا کہ قدم قدم پر یہ دعوے بدلتا ہے۔ اس کی کتابوں سے میں حوالے بھی کچھ دوں گا آپ کے سامنے۔ ازالہ اب حاشیہ حقیقت الوحی کے اندر صفحہ نمبر 72 پہ کہتا ہے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، استغفر اللہ۔ اس نے کہا اللہ پر وحی بھیجی۔ اب اس کے نبی ہونے پر یہیں پر جو ہے وہ اعتراض آ جاتا ہے، کہتا مجھے علم نہ تھا، مجھے علم نہ تھا، مجھ پر اللہ تعالیٰ نے اتنی وحی بھیجی، اتنی وحی بھیجی، پھر مجھے پتا چلا میں نبی، پھر مجھے پتا چلا جسے اپنی ہی خبر نہ ہو وہ کیا بتائے گا دنیا۔ یہ خود اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، پھر مجھے معلوم ہوا کہ مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اگلی کتاب برات ابن احمدیہ، اس کے اندر یہ لکھتا ہے، کتاب کے اندر کہتا ہے کہ معاذ اللہ، میرے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں اور نبیوں کو جمع کیا، استغفر اللہ، میرے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو جمع کیا ہے، مجھے آدم بھی بنا کر بھیجا، شیش بھی بنا کر بھیجا، موسیٰ بھی بنا کر بھیجا، عیسیٰ بھی بنا کر بھیجا، یہ اس کے دعوے ہیں۔ اور معاذ اللہ، استغفر اللہ، اس نے ان الفاظ پر خاتمہ کیا کہ میں ہی احمد ہوں، میں ہی محمد ہوں، استغفر اللہ۔ یہ اس کے اپنے دعوے، پچھلا رخ اور یہ دوسرا رخ۔ تو گویا جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے، مرزا اسے کیا کہتا ہے؟ کافر۔ تو جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا وہ کون ہوا؟ کافر۔ وہ کون ہوا؟ کافر۔ تو گویا مرزا کافر ہو گیا اپنے ہی فتوے کے تحت۔ اب اس نے حقیقت الوحی کے صفحہ نمبر 149 اور صفحہ نمبر 150، اس کی اپنی کتاب، جس کے اندر اس نے لکھا، کہتا ہے معاذ اللہ، استغفر اللہ، مجھ پر خدا نے اتنی بارش کی وحی کی، اتنی بارش کی وحی کی، یہ مرزا لکھتا ہے، کہتا ہے کہ مجھ پر واضح طور پر یہ الہام ہو گیا اور مجھے خبر ہو گئی کہ میں نبی ہوں۔ پھر وہی بات بیوقوف مکانا کہ نبی کو خبر ہی نہ تھی کہ میں نبی ہوں۔ یہ خود اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ مجھ پر وحی۔ پھر اس نے کہا مجھے مسیح موعود کہہ کر پکارا گیا، مجھے مسیح موعود کہہ کر پکارا گیا، یعنی مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ کر پکارا گیا۔ اور پھر اس نے انہی صفحوں کے اندر لکھا کہ وہ جو آخری زمانے کے اندر حضرت عیسیٰ نے آنا تھا، میں آ چکا ہوں۔ پھر انہی صفحوں کے اندر لکھتا ہے، اس نے کہا
خدا نے دوبارہ معاذ اللہ استغفر اللہ مجھے محمد بنا کر دے گا. یہ مرزے کے دعوے پہلے اسی کی کتابوں سے حوالے دیے کہ اس نے کہا کہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ کون ہے؟ جب اس نے اعلان نبوت نہ کیا تھا کذاب میں جھوٹے ہیں. اس کے بعد یہ خود ہی اپنے فتووں کی زد کے اندر آ رہا ہے. اب اس نے دعوے کیے. اس میں بات یاد رکھیے گا یہ خصوصاً نوجوان جو ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ قادیانی حملہ کرتے ہیں. ان سے کہا جائے کہ اس نے تو نبی ہونے کا دعویٰ کیا. کہتے ہیں کب کیا؟ اس کے 12 دعوے مختلف کتابوں کے. وہ آپ کو محدث والا دعویٰ جو ہے وہ دکھا دے. دیکھو جی اس نے تو محدث ہونے کا دعویٰ کیا, اس نے تو مجدد ہونے کا دعویٰ کیا, اس نے تو نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. اس کے 12 دعوے اور ان کے حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں ان کی اپنی کتابوں سے. پہلے اس نے اعلان کیا کہ میں محدث ہوں, میں مجدد ہوں. پھر اس نے کہا کہ میں امام مہدی ہوں. پھر اس نے کہا کہ مثل مسیح موعود ہوں, یعنی کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہوں وہ نہیں. پھر اس نے صاف اعلان کیا کہ میں مسیح موعود ہوں. پھر اس نے اگلا دعویٰ کیا معاذ اللہ کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل استغفر اللہ. پھر اس نے کہا میں ذلی نبی ہوں. ذلی نبی یہ کہتا ہے کہ میں عبادت کرتا رہا, میں عبادت کرتا رہا, میں عبادت کرتا رہا, معاذ اللہ میں حضور کا سایہ بن گیا محنت کر کے. پتہ نہیں کون سی محنت کی تھی وہ بھی میں آگے بیان کر دوں گا. اب پھر اس نے دعویٰ کیا میں ذلی نبی. پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں غیر حقیقی نبی ہوں. پھر اس نے کہا میں حقیقی نبی ہوں. پھر اس نے دعویٰ کیا معاذ اللہ استغفر اللہ محمد بنا کر مجھے دوبارہ بھیجا گیا ہے. وہ پہلے مکے میں آئے تھے, اب قادیان میں کانا آیا ہے. قادیان کے اندر کانا شخص دعوے کر رہا, یہ ایک آنکھ سے کانا تھا مرزا. اب اس کے علاوہ اس نے اگلا دعویٰ کیا استغفر اللہ نعوذ باللہ. اس نے کہا معاذ اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل استغفر اللہ. یہ اس شخص کا دعویٰ ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بس یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے. میری عزت اور ناموس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا تو میں اس کے گریبان پکڑ لیتا ہوں, میں اس کی عزت نہیں رہنے دیتا ہوں. میری ماں کی عزت کی طرف کوئی انگلی اٹھائے تو میں برداشت نہیں کرتا. میرے باپ کی طرف کوئی انگلی اٹھائے, ان کی عزت پر کوئی حرف لائے تو میں برداشت نہیں کرتا. اے مصطفیٰ کی امتیوں یاد رکھنا یہ شخص وہ ہے جس نے مصطفیٰ کی نبوت پر, مصطفیٰ کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے. ہم اس کی آنکھیں بھی نکال دیں گے, ہم مسیحیوں کو چیر کے رکھ دیں گے. میرے مصطفیٰ کے متعلق یہ شخص کہتا ہے میں حضور سے افضل. نوجوانوں کو یہ شخص کہتے ہیں کہ مرضی نہیں جی اس نے تو محدث ہونے کا دعویٰ کیا. اس کی مختلف کتابیں ہیں, میں تاریخ اور کتاب کا نام اور جلد سبق نمبر آپ کو بتاتا ہوں. اس نے جو دعوے کیے, پہلا دعویٰ کیا وہ مجدد ہوں. کتاب کا نام سلسلہ تصانیف احمدیہ, جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 33 پہ اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا. پھر اس میں صرف 2 دن بتا دیتا ہوں جو بہت اہم ہے. پھر تذکرۃ الشہادت ہے, کتاب کا نام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 2 پہ اس شخص نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. پھر تبلیغ رسالت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 21 پہ اس شخص نے عیسیٰ ابن مریم یعنی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا. استغفر اللہ. کتاب کا نام کشف نور صفحہ نمبر 68 اور 69 پہ اس شخص نے کہا کہ میں عیسیٰ ابن مریم سے افضل ہوں. اور سب سے بڑھ کر اس شخص نے اسی کتاب کے اندر دعویٰ کیا, کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معاذ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اب دیکھیے گا اس شخص کی مخبوط الحوا شخص اور جس کو انسان کہنا بھی انسان میں سے ہی ہوئی بات ہے. اس کی اپنی کتاب کشف نور کے اندر لکھتا ہے. یہ بات سنیے گا, سننے والی, ہنسنے والی اور رونے والی. یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے رحم کے اندر میں حاملہ ہو گیا.
جو خود اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے میں حاملہ ہوں. کتنا یہ بے غیرت شخص تھا, کردار کا گرا ہوا شخص تھا, کہتا میں حاملہ ہو گیا. 2 سال تک رہا, پھر میں 2 سال تک پردے میں رہا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی, اور پھر پہلے میں مریم تھا استغفر اللہ, پھر میں عیسیٰ ابن مریم بن گیا. پہلے میں عیسیٰ علیہ السلام کی معاذ اللہ ماں تھی, پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا دیا استغفر اللہ. یہ اس کا اپنی کتابوں سے حوالہ ہے. اور یہ شخص کتاب یہ اس کا بیٹا لکھتا ہے مرزا بشیر. کلمۃ الفصل کتاب کا نام ہے, صفحہ نمبر 104 ہے. اس نے کہا کہ حضرت اقدس حضور کے نام سے اس کا بیٹا اس کا متعلق لکھتا ہے, کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3000 معجزات عطا فرمائے تھے, مگر حضرت اقدس کانے مرزے کو اللہ تعالیٰ نے 10,000 معجزات عطا فرمائے. اور جو شکل سے مکمل نہیں ہے اور وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, جس کی صورت اکمل نہیں ہے وہ نبوت کے خاتم ہونے کی بات کرتا ہے. اسی طرح اب اس کا بیٹا سیرت لکھتا ہے, سیرت المہدی صفحہ نمبر 156, اور اسی طرح تحفہ شہزادہ محمود احمد اور بشیر احمد اس کی ہسٹری کو لکھتے ہیں. یہ شخص کون تھا, آئیے اس کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں. یہ شخص وہ تھا, کہتے ہیں کہ حضرت اقدس کو جب یہ اپنے گھر میں رہتے تھے, ان کی حالت درست نہ تھی, تو ان کے بیوی بچوں نے یعنی بشیر نے اور محمود احمد نے اور ان کی والدہ نے مل کر مرزے کو گھر سے نکال دیا. مرزے کو گھر سے نکال دیجئے. کون لکھتا اس کا بیٹا. پھر یہ کہتے سیالکوٹ چلا گیا, وہاں کچہری کے اندر ملازمت کرتا رہا, مگر حضرت اقدس کو وہ نوکری پسند نہ آئی, اس لیے کہ اس کے اندر لینا دینا پڑتا تھا, یعنی رشوت خوری. حضرت اقدس کو یہ نوکری پسند نہ آئی سیالکوٹ کے اندر, تو ملازمت کرتے ہوئے وکالت کی تیاری شروع کر دی کہ چلو اچھا بزنس ہو جائے گا. پھر بابا جانی نے وکالت کے اندر اپنا داخلہ بھیجا, اور بابا جانی وکیل بننے سے ناکام ہوئے اور وکالت کے اندر فیل ہو گئے. یہ مرزے کی ہسٹری ہے. اس کے بیٹے لکھ رہے وکیل بننا تھا, فیل ہو گیا, اور پھر اس کے بعد وکیل تو نہ بن سکا اور کچہری کے اندر ملازمت کرتا تھا, اس سے بھی نکل گیا. اس نے کہا گھر سے بھی نکال دیا ہے, وکالت کے اندر میں کامیاب نہ ہوا تو اور کچھ نہ صحیح تو نبی بن جاتے. یہ اس کے بیٹے نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے. اور یہ شخص اتنا گندا تھا کردار, اور پھر اس کے ساتھ یہ لکھتا ہے اپنی کتابوں کے اندر, اس کے بیٹے لکھتے ہیں, کہتے ہیں مرزا صاحب کو میراث کا مرض تھا کہ حضرت اقدس اکثر بے ہوش ہو جاتے تھے, یا اپنے باپ کی سیرت لکھتے ہیں, اور پھر کہتے کبھی بازار میں پڑ جاتے, اور یہ میراث کا ایسا مرض تھا جس کی وجہ سے یہ گالیاں بھی دینا شروع کر دیتے, ان کے ہوش و حواس بھی سلامت نہ رہتے. یہ حال تھا مرزے کا, جو اس کے بیٹے سیرت المہدی کتاب اور تحفہ شہزادہ کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت صاحب نے فلاں مقام پہ نوکری کی, پھر دماغ جاتا رہا, اور یہاں تک کہ مرض کی وجہ سے حضرت اقدس کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے, تو پھر ان کا جوتا اٹھا کے ان کو سنگایا جاتا تو حضرت اقدس کو ہوش آ جاتا. یہ مرزے کی کہانی ہے جو اس کے بیٹے اپنی کتابوں کے اندر لکھ رہے ہیں. آئیے کردار کے حوالے سے صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے اب بھی خط موجود ہیں مرزے, جن کی کاپیاں علماء حق کے پاس موجود ہیں. یہ شخص کردار کے اندر اس قدر گرا ہوا تھا, یہ شرابی تھا. کون تھا؟ شرابی شخص مرزا. اس کا اپنا خط جو ہے وہ کتابوں کے اندر آج بھی موجود ہے. اس نے ایک اپنے غلام کو ماننے والے کو لکھا
لکھ کر بھیجا السلام علیکم فلاں بن فلاں آپ لاہور کے رہنے والے ہیں تو ہائی کورٹ کے سامنے ایک دکان ہے وہاں سے میرے لیے وائن جو ہے وہ لے کر آئیے گا۔ ایک شراب کا نام اس نے لیا، اس نے کہا ٹانک وائن جو ہے میرے لیے لے کر آئیے گا، اس کے علاوہ کسی اور دکان سے نہ لائیے گا اس لیے کہ وہ اچھی نہیں ہوتی۔ یہ مرزے کا کردار تھا کہ مرزا کانا جو تھا یہ شرابی بھی تھا۔ اور پھر خط کے آخر میں لکھتا ہے میں تمہارا نبی، جیسا امتی ویسا کانا دعویٰ کرنے والا۔ امتی کو لکھتا ہے اپنے ماننے والے کو کہ آپ میرے لیے شراب لے کر آئیے گا، مجھے بہت پسند ہے، لاہور سے ہائی کورٹ کے سامنے جو دکان ہے وہاں سے لائیے۔ اور پھر خط کے آخر میں لکھتا خود ہے میں تمہارا نبی مرزا غلام احمد قادیانی وسطا۔ یہ اس کے خط آج بھی موجود ہیں کتابوں کے اندر، جن کے اندر اس کے باقاعدہ سگنیچر بھی نیچے کیے ہوئے ہیں، دستخط موجود ہیں۔ یہ شخص کس قدر کردار کا گرا ہوا شخص تھا، آج بھی نوجوانوں کو مزئی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ کو جس کتاب کے اندر محدث ہونے کا دعویٰ وہ دکھانے کے لیے اس نے تو نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ مجدد ہونے کا جس کتاب میں لکھا ہے وہ کھول کر دکھائیں گے، وہ قطعاً آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کتاب کا نام بھی دیا ہے، کتاب کا نام کشف نور، صفحہ نمبر 68 اور 69 کے اندر اس شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یہ جو اس کی اپنی کتاب ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ شخص کس قدر مکار تھا، کس قدر بے شرم آدمی تھا کہ یہ بعض اوقات بے ہوش ہو جاتا اور پھر دنیا والے سے اٹھا کے گھر میں لے جاتے، اور یہاں تک کہ اس نے تحفہ گولڑویہ کتاب لکھی پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، جس کے اندر ایک بات بھی کام کی نہیں تھی، ایک بات بھی دلیل کے ساتھ نہ تھی۔ اس نے دائیں بائیں سے کام کیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مباہلے کا چیلنج دیا تھا۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تم میدان میں آؤ، ہم مناظرہ نہیں کریں گے، ہم مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ اسے کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے مناظرہ، علمی اور عقلی دلائل پر گفتگو کرنا، اور ایک ہوتا ہے مباہلہ۔ مباہلہ کہتے ہیں، مثال کے طور پہ پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہم قلم اور کاغذ رکھیں گے، پہلے تو اسے حکم دے گا ہاتھ لگائے بغیر کہ لکھ، اگر تیرے کہنے پہ قلم ہاتھ لگائے بغیر لکھ دے تو سچا۔ اگر پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ جو حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہے، اگر پیر میر علی شاہ اس قلم کو حکم دے کہ لکھنا شروع کر دے، اگر وہ خود لکھنا شروع کر دے تو پھر مان جس کا غلام اتنی طاقت رکھتا ہے اس کا دین بھی سچا ہے، اس کا نبی بھی سچا ہے۔ یہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مباہلے کا چیلنج دیا تھا، مگر مرزا نہ آیا۔ اور پھر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ الفاظ کہے تھے کہ 48 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے مرزا دنیا سے چلا جائے گا۔ اور مرزا مرا کہاں ہے؟ اس کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے، پخانے کی جگہ پر، باتھ روم کے اندر۔ اور اس کی اپنی کتابیں جو سیرت لکھنے والوں نے، اس کے بیٹوں نے لکھی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب یہ مرا تھا تو جس جگہ پر پخانہ ہوتا ہے اس جگہ پر اس کا منہ تھا۔ کس قدر گندا ہوگا، جس کی موت اتنی بری ہے اس کی آخرت کتنی بری ہو۔ اس کے متعلق پڑھیے گا اور اپنی نوجوان نسل ہے اس کو آگاہ کیجیے۔ مرثیت جو ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ شخص اس قدر جھوٹا اور مکار ہے، اس کی مکاری کے اندر کبھی نہ آئیے گا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے، اور اسی ایمان پر ہمارے جسم میں جان اور روح ہے اور جذبہ ہے۔ مصطفیٰ آخر الزمان نبی ہے، اور انہی پر مصطفیٰ کی ذات پر اللہ تعالیٰ نے رسالت
اور نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین و خاتم النبیین. بس یہی عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عقیدے پر ہم سب کو جینا اور اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے. واخر دعوانا